Without any delay, I would like to invite on the stage CEO of MTJ Foundation, Honorable Ehtishamullah Qureshi Saab, for his valuable insight on disaster response and rehabilitation work. In your huge round of applause, please. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں یو ایس پی کی مینجمنٹ کا انتہائی شکر گزار ہوں اور ان فیکلٹی ممبران کا بھی انتہائی شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے ہمیں موقع بھی دیا اور اس کاز کو آپ کے سامنے پیش کرنے کا موقع دیا تاکہ ہم اس پازیٹیو کاز کے اندر شامل ہو کے مل جل کے اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کر سکیں. اور کچھ میں مختصراً فاؤنڈیشن کا ویژن بیان کرنا چاہتا ہوں اور اس کے بعد ڈیزاسٹر میں ہم لوگ کیا کر رہے ہیں یہ آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں. مولانا طارق جمیل فاؤنڈیشن کی جو بنیاد رکھی گئی اس کا بڑا صاف سا بڑا کلیئرلی یہ ویژن ہے کہ تمام تر لسانی، علاقائی، سیاسی، ایون کہ مذہبی بنیادوں سے بھی بالائے طاق ہو کر صرف و صرف انسانیت کی خدمت کی جائے. صرف و صرف بطور انسان ہمارے لیے سب سے بڑا جو ریفرنس ہے، ہمارا یہ ہیڈ آفس ہے وہ ایک لوکل علاقے میں ہے اور یہاں پہ لوگ ریفرنس سسٹم پہ بڑا بلیو کرتے ہیں. یہاں بھی ایون کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہر کام ریفرنس سے ہوتا ہے. تو ہمارے پاس شروع میں لوگ بہت زیادہ ریفرنس لے کر آتے تھے، تو ہم نے پورے علاقے کے معززین کو اکٹھا کیا اور ان کے سامنے یہ بات رکھی کہ ہمارے لیے سب سے جو معتبر ریفرنس ہے کسی بھی بینیفیشری کا ہمارے پاس آ کے فیسیلیٹیٹ ہونے کے لیے، وہ ریفرنس یہ ہے کہ اللہ کا بندہ ہے. بس اللہ کا بندہ ہونا ریفرنس کے لیے کافی ہے اور ہمارے کرائٹیریے کو میٹ کرنا، ہمارے بس میں ہونا اس کی ہیلپ کرنے کے لیے کافی ہے. تو ہمارے لیے سب سے جو ریفرنس ہے وہ اللہ کا بندہ ہونا ہے. جیسے حدیث قدسی میں بھی آتا ہے، حدیث قدسی میں آتا ہے کہ مختصر اس کا ایک پارٹ بیان کروں گا کہ قیامت والے دن اللہ پاک ایک بندے کو کہیں گے، میرے بندے میں بھوکا تھا، میں تیرے پاس آیا تھا، تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا. میں پیاسا تھا، میں نے تجھ سے پانی مانگا تھا، تو نے مجھے پانی نہیں پلایا. میں بے لباس تھا، میں نے تجھ سے لباس مانگا، تو نے مجھے لباس نہیں دیا. آدمی کہے گا یا اللہ پاک آپ تو بھوک سے، پیاس سے، لباس سے پاک ہیں، آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ تو اللہ پاک فرمائیں گے فلاں وقت میں فلاں بندہ میرا بھوک کی حالت میں تیرے پاس آیا تھا، اس نے تجھ سے کھانا مانگا تھا اور تو نے اس کو کھانا نہیں کھلایا تھا. فلاں بندہ پیاس کی حالت میں تیرے پاس آیا تھا، پانی مانگا تھا، تو نے اس کو پانی نہیں دیا تھا. بے لباس آیا تھا، تو نے اس کو لباس نہیں دیا تھا. تو ہمارا ماننا یہ ہے، ہمارے جو دین ایک جو ہمیں ایک سوچ دیتا ہے کہ جہاں پہ جو آپ کی طرف جو لوگوں کی مدد کے لیے کوئی آپ کی طرف حالات متوجہ ہوتے ہیں، وہ بندہ نہیں آپ کے پاس آتا، وہ اللہ آتا ہے. ہم اس کے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہیں وہ ہم اس کے ساتھ معاملہ نہیں کر رہے بلکہ ہم اپنے ساتھ کر رہے ہیں. ہم جب کسی کے ساتھ اچھا کرتے ہیں تو وہ اس کو فائدہ بعد میں ہوتا ہے، مجھے فائدہ پہلے ہوتا ہے. قرآن پاک میں اللہ پاک فرماتے ہیں ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اگر تم اچھا کرتے ہو تو سب اس کا فائدہ تمہیں اپنی ذات کو ملتا ہے. تو یہ ایک واحد پیچھے سوچ ہے کہ ہم دوسروں کے لیے اچھا، دوسروں کے ساتھ اچھا کریں. اگر مجھے پوچھا جائے اور مجھے یہ بڑی ایک فیل آتی ہے کہ اللہ پاک نے انسان کو کیوں پیدا کیا، تو میں کہوں گا کہ اللہ پاک نے انسان کو دوسروں کا خیال کرنے کے لیے پیدا کیا، دوسروں کے ساتھ مدد کرنے کے لیے، دوسروں کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے پیدا کیا. خیال اپنا مزاج اپنا پسند اپنی کمال کیا ہے، خیال اپنا مزاج اپنا پسند اپنی کمال کیا ہے، جو یار چاہے وہ حال اپنا بنا کے رکھنا کمال یہ ہے. کمال یہ ہے کہ آپ دوسروں کے لیے جیے. نشہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے، نشہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے، مزہ تو تب ہے گرتوں کو تھام لے ساکی. اپنا خیال، اپنی سوچ، آج دانشوری یہ سمجھی جاتی ہے کہ آدمی اپنے منافع کی ہر وقت سوچے. واللہ جب انسان دوسروں کو نفع پہنچانے کی سوچتا ہے تو میرا اللہ پھر اس کو نفع پہنچاتا ہے. یرحم من فی الارض یرحم من فی السماء، کرو مہربانی اہل زمین پر. حدیث کے ترجمہ ہے کرو مہربانی اہل زمین پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر. تو یہ وہ سوچ ہے جس سوچ کے تحت اس فاؤنڈیشن کی، اس ادارے کی بنیاد رکھی گئی کہ ہم دوسروں کے لیے دوسروں کا ہاتھ پکڑنے والے بنے. اور جو قدرتی آفات ہیں، قدرتی آفات ایک پوری قوم کا امتحان ہوتا ہے جس کے اوپر یہ جو اس آفت میں مبتلا ہوتے ہیں ان کا بھی امتحان ہوتا ہے کہ وہ اس میں کیسے صبر و شکر کا مظاہرہ کرتے ہیں. اور جن کو جو اس پہ مبتلا نہیں ہوتے ان کا یہ امتحان ہوتا ہے کہ وہ کیسے اٹھ کے ان کا دامن تھامتے ہیں، کیسے ان کی مدد کرتے ہیں.
حدیث میں بھی آتا ہے کہ مسلمان ایک جسم کی طرح ہے. اخوت اس کو کہتے ہیں چبے کانٹا جو کابل میں تو ہندوستان کا ہر پیر و جواں بے تاب ہو جائے. تو اگر کسی بھی حصے میں درد ہوتی ہے تو پورا جسم اس کو فیل کرتا ہے. ہم دوسرے مسلمان بھائیوں کی درد کو فیل کرنے والے بنے. اسی سلسلے میں دیگر پروجیکٹ کے ساتھ ساتھ جو MTJ فاؤنڈیشن ہے وہ قدرتی آفات کے دوران بھی اپنا رول پلے کرتی ہے. پوری دنیا میں جہاں بھی جب سے یہ بنی ہے قدرتی آفات آئی ہیں تو فاؤنڈیشن کو وہاں جا کے لوگوں کی خدمت کرنے کا موقع ملا. 2022 کا سیلاب آیا. 2022 کے سیلاب میں نہ صرف لوگوں کو ہم نے ان کو ابتدائی طور پر ان کو ریلیف ورک دیا, ان کو ریلیف کے بعد ہم نے ریہیبلیٹیشن کے اندر بھی وہاں پہ رول پلے کیا. 600 سے زائد گھر بنائے گئے اور قطع نظر اس سے کہ اس میں اگر کوئی ہندو بھی آ رہا ہے تو ہمارے کرائٹیریا کو جو میٹ کرتا تھا ہم نے اس کا گھر بنایا. قطع نظر اس سے کہ وہ کس برادری سے تعلق رکھتا ہے, کس علاقے سے تعلق رکھتا ہے. سروے کیا گیا اور اس سروے کے تحت لوگوں کی مدد کی گئی. اسی طرح جو ہے اب جب اس سال سیلاب آیا اور یہ حقیقت یہ ہے کہ 2022 کے فلڈ میں آن گراؤنڈ تھے ہم لوگ, یہ اس سے کہیں بڑی مصیبت ہمارے اوپر آن پڑی, یہ اس سے کہیں بڑا نقصان ہوا. اور لوگ اس میں ابھی تک جو ہے جو لوگ اچھے خاصے کھانے پینے والے لوگ, اچھے خاصے دوسروں کو زکوٰۃ دینے والے لوگ جو ہیں وہ بالکل زیرو ہو گئے. میلوں کے میلوں ایکڑ جو ہے تباہ ہو چکے ہیں. اور اس میں جا کے بھی کام کرنے کا موقع ملا. لوگوں کو ریسکیو بھی کیا, ریلیف ورک بھی کیا, لوگوں کو خیمے دیے گئے, دوائیات دی گئیں, میڈیکل کیمپس کا انعقاد کیا گیا. اور اب جو فیز شروع ہو رہا ہے یہ سب سے مشکل فیز ہے. پاکستانی قوم کی بہت اچھی عادت ہے کہ ماشاءاللہ سارے ہی مصیبت کے وقت میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور لوگوں نے دل کھول کے اس میں تعاون بھی کیا. لیکن اب جو مشکل مرحلہ ہے کیونکہ جوں مصیبت تھوڑی پرانی وقت گزرتا ہے تو لوگ یوز ٹو ہو جاتے ہیں. اب جو مشکل مرحلہ ہے وہ ریہیبلیٹیشن کا ہے جس میں لوگوں کو جو ہے گھر بنا کے دینا, لوگوں کو ان کو گھروں میں آباد کرنا. تو اسی سلسلے میں ہم کوشش کر رہے ہیں اور یونیورسٹی کے ساتھ بھی ہمارا ماشاءاللہ MOU ہوا ہے. آپ کے سب کے سامنے آپ ایک ایز اے اکثر ان میں سے اساتذہ بیٹھے ہوئے ہیں, فیکلٹی ممبران بیٹھے ہوئے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ آپ اس مبارک کاز میں ہمارا ساتھ دیں اور ہم آپ کو انشاءاللہ اس بات کی یقین دہانی کراتے ہیں کہ یہ تمام کام جو ٹرانسپیرنسی کے ساتھ ہوگا. ہمیں آپ کو دینے کے لیے وہ ٹرسٹ ہے, وہ ٹرانسپیرنسی ہے. اللہ آپ حضرات کو بہت جزائے خیر عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیر, احسن الجزا. فرحا بما نولتني